خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم. چلے بات چل رہی تھی تفسیر و تعبیر کی. ٹھیک، قرآن مجید میں دو طریقے کی آیتیں ہیں. کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں. جو آیتیں محکم ہیں ان کی تفسیر کی جاتی ہے، جو آیتیں متشابہ ہیں ان کی تعبیر کی جاتی ہے. البتہ تفسیر و تعبیر میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے. تفسیر میں تعبیر ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن تعبیر میں تفسیر ہوتی ہے. تفسیر کے بغیر تعبیر ممکن نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک بحث یہ تھی کہ آیات متشابہ کا علم یا تعبیر کا علم کس کے پاس ہے، تعبیر کون جانتا ہے. تو آیت پیش کی تھی کہ اللہ جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو علم میں راسخ ہیں. ٹھیک، تو تفسیر علم اور عقل کی بنیاد پر کی جاتی ہے. جس کے پاس بقدر کافی علم ہے، علوم عقلی اور نقلی سے جو آگاہ ہے، جو آشنا ہے، وہ آیات الہی کی، آیات محکمات کی تفسیر کر سکتا ہے. لیکن تعبیر مولانا تعبیر ممکن نہیں. تعبیر صاحبان علم حقیقی جن کو اللہ نے علم راسخ بنایا ہے، جنہیں اللہ نے اپنے مکتب علم سے علم عطا کیا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کے پاس ہے. اب بات رہ گئی ہے آیات متشابہ کی مثالیں. وہ آیتیں کہ جو متشابہ ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں، کس طریقے کی وہ آیتیں ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، متشابہ آیات کی کچھ مثالیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ آیات متشابہ دو طریقے کی ہیں. کچھ اصلی ہیں، کچھ عارضی ہیں. اصلی یعنی جو حقیقت میں پیچیدہ ہیں، حقیقت میں جن کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے. عارضی یعنی کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے کوئی چیز سامنے آ گئی، کوئی چیز عارض ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ آیت متشابہ ہو گئی. حقیقت میں وہ متشابہ ہے نہیں. عقیدہ عارض ہو گیا، کوئی ایک خاص حالت عارض ہو گئی، سمجھ رہے ہیں. باہر سے کوئی چیز حقیقت میں نہیں. کچھ آیت کو اگر دیکھا جائے تو آیت اپنے وجود کے اعتبار سے محکم ہے. سمجھنا بالکل آسان ہے. اس کو باہر سے کوئی ایک ایسی چیز آ گئی، عارض ہو گئی. عارض کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی پاک صاف ہے، نجاست لگ گئی تو اس کو کہیں گے نجاست عارضی، عارض ہوئی ہے. اگر یہ عارض نہیں ہوتی تو نجس نہیں تھے آپ، ہے نا. ایسی اگر کوئی چیز باہر سے رکاوٹ نہ بنتی تو وہ آیت محکم تھی. باہر سے کوئی چیز عارض ہو گئی تو تو متشابہ دو طرح کی آیتیں ہیں. بلکہ زیادہ تر آیات متشابہ وہی ہیں جو متشابہ عارضی ہیں، اصلی بہت کم ہیں. ٹھیک، کریں کہ دونوں کی ہم ایک ایک مثال پیش کرتے ہیں. تحیز کی نفی. تحیز کیا ہے؟ کسی چیز کو احاطے میں لینا، کسی چیز کو گھیرنا.
یا کسی چیز کا ایک خاص جہت اور خاص سمت میں محدود ہونا. تحیز کی نفی، کہہ رہے ہیں کہ تحیز سے مراد جگہ گھیرنا، کسی خاص سمت میں ہونا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. یہ مادیات کی خصوصیات میں سے ہے اور جسمانیات کا لازمہ. ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں جو کسی خاص جہت میں ہوتی ہے وہ جسم ہوتی ہے. جسم ہمیشہ کسی خاص جہت میں ہوتی ہے. یہ مادیات کی خصوصیت ہے. جس کا تعلق مادیات سے نہیں ہے یا جو جسم نہیں رکھتے، اس کو آپ کسی خاص جہت میں محدود نہیں کر سکتے. مثلا خدا کی ذات، اس کا تعلق نہ مادیات سے اور نہیں جسمانیات سے. لہذا آپ خدا کی ذات کو کسی خاص جہت میں محدود نہیں کر سکتے. ابھی زمانی ہو جائے. تحیز یعنی مکانی ہونا خدا کی ذات میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ خدا مادے سے مبرہ اور منزہ ہے. نتیجہ تمام مادی اور جسمانی اوصاف سے بھی پاک و پاکیزہ ہے. لہذا اشاعرہ فرقہ کا رئیس ابو الحسن اشعری تحیز اور خدا کی مکانی ہونے کا قائل ہے. اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے قرآن مجید کے ان شواہد کا سہارا لیا ہے. گائے ابھی کیا کہا؟ تحیز کا معنی ہوتا ہے مولانا کسی ایک جہت میں ہونا، ٹھیک، کسی ایک مکان، کسی ایک جگہ میں محدود ہونا، کسی ایک سمت میں ہونا، کسی ایک مکان میں محدود ہونا، یا کسی خاص جگہ پر یا خاص جہت میں ہونا. یہ مادیات اور جسم کی خصوصیات میں سے ہے نا. تحیز کس کے لیے ہے؟ تحیز مادیات اور جسم کے لیے ہے. لہذا جہاں مادیت ہوگی، جہاں جسم ہوگا، وہاں تحیز ہوگا. جہاں مادیات اور جسمانیات نہیں ہے وہاں تحیز بھی نہیں. اب ذات پروردگار نہ مادیات سے تعلق رکھتی یا نہیں جسم رکھتا. لہذا ذات پروردگار تحیز سے پاک ہے. اب اس کے لیے تحیز کا قائل نہیں ہو سکتے. تحیز کا مطلب کسی خاص سمت میں ہونا، ٹھیک. لیکن اشاعرہ کا جو رئیس ہے ابو الحسن اشعری، ٹھیک ہے نا. اشاعرہ معتزلہ اشاعرہ یہ متکلمین کے گروہ ہیں، سنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو مسلک اشاعرہ کا جو رئیس ہے، جو بانی ہے ابو الحسن اشعری، وہ ذات پروردگار کے لیے تحیز مکانی کا قائل ہے. دلیل قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہے، کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان عرش پر اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے. یا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ، وہ خدا آسمان سے زمین تک کے امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ امر اس کی بارگاہ میں پیش ہوگا. یا دوسری یخافون ربهم من فوقهم، ٹھیک ہے. کہیں آسمان کی بات کی جا رہی ہے، عرش کی بات ہے، کہیں آسمان کی بات ہے، کہیں فوق کی بات ہے. ان آیات کے ذریعے سے ابو الحسن اشعری نے ذات پروردگار کے تحیز کو ثابت کیا ہے. کہتا ہے کہ خدا کی ذات بھی تحیز رکھتی ہے، یعنی ذات پروردگار بھی کسی خاص مکان یا کسی خاص جہت میں محدود ہے. مذہب امامیہ اور معتزلہ اس محکم آیہ کریمہ کے مد نظر کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، خدا سبحان کو مخلوقات سے کسی بھی صورت سے مشابہ ہونے سے مبرہ اور پاک مانتے ہیں. یہ انسان کی خصوصیات ہے کہ وہ کسی خاص جگہ یا کسی خاص سمت میں ہوتا ہے. چونکہ خدا مخلوق سے کسی طرح کی کوئی شباہت نہیں رکھتا. لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی. جب اس کے مثل کوئی
چیز ہے ہی نہیں تو ہم بندوں کی صفات کے ساتھ خدا کی صفات کو کیوں جوڑیں؟ جو خصوصیت ہم انسان کے لیے قائل ہیں، جس خصوصیت کے ہم خدا کے لیے کیوں قائل ہیں؟ انسان مکان میں اور سمت میں محدود ہوتا ہے، خدا تھوڑی مکان اور سمت میں محدود ہوگا۔ لیکن اب یہ اشاعرہ نے وہ تعبیر کرتے ہیں جنہیں اشعری اور جماعت نے متشابہ بنا دیا۔ یہ آیت جو ہے محکمات میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہی آیتیں کہ جو محکم ہیں اشاعرہ کے نزدیک کیا ہے مولانا؟ متشابہ ہے، کیونکہ خدا کے لیے یہ مادیت کے قائل ہو گئے یا جسم کے قائل ہو گئے، تحیز کے قائل ہو گئے۔ اب یہ آیتیں شبہات ایجاد کر رہی ہیں، متشابہ ہو گئی، سمجھنا مشکل ہو گیا۔ تو وہ کہہ رہے خدا سبحان کو مخلوق سے کسی بھی صورت میں مشابہ ہونے سے مبرہ و پاک مانتے کون لوگ؟ امامیہ اور معتزلہ۔ امامیہ اور معتزلہ کا نظریہ خدا کے سلسلے میں یہ ہے کہ خدا مخلوق سے کسی بھی اعتبار سے شباہت نہیں رکھتا ہے، لہذا بندوں کی کسی بھی صفت میں خدا کو شامل نہیں کیا جاتا۔ لہذا ہم اور معتزلہ ان آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، جن آیتوں کو اشاعرہ نے پیش کیا ہے خدا کے لیے تحیز کے دلیل کے طور پہ کہ خدا تحیز رکھتا ہے، کسی خاص جہت یا کسی خاص مکان میں محدود ہے، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اشعریوں نے ان کو متشابہ بنا دیا، یعنی خدا کی منزل اگر قابل تصور ہو تو ایک ایسے عالم میں ہے جو اس عالم خاکی سے برتر ہے، جہاں سے عالم خاکی کے باشندوں پر خیرات و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے خدا آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے بیٹھ کر کے تمام چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے، تمام چیزوں کی تدبیر کر رہا ہے، وہیں سے حکم فرمائی کر رہا ہے اور وہیں سے سارا نظام سنبھال رہا ہے۔ ادھر سے وہ تمام چیزیں نازل کرتا ہے تو بندوں تک پہنچتی ہیں، ادھر زمین پہ بندے اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں تو یہ نیچے سے اوپر اس تک پہنچتے ہیں، خاص سمت میں، خاص جگہ اس سے ہو محسوس ہی ہو رہا ہے، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جیسے اشاعرہ خدا کے لیے تحیز کے قائل ہیں، خدا کے لیے ایک خاص مکان یا ایک خاص سمت کے قائل ہیں۔ تو اگر خدا ایک سمت میں ہوگا تو پھر دوسری سمت میں کیا ہوگا؟ کوئی چیز ایک ہی وقت ایک ہی سمت میں ہو سکتی ہے، کوئی چیز ایک وقت میں ایک ہی سمت ہو سکتی ہے، دوسری سمت اگر آسمان پر ہے خدا تو پھر زمین پہ نہیں ہے، زمین پہ ہے تو آسمان پہ، اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے، نیچے ہے تو، جبکہ وہی قرآن دوسرے اینما تولوا فتم وجہ اللہ، جدھر تم رخ کر لو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اشاعرہ کہہ رہے کہ خدا آسمان پہ ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے نا جدھر کہ دائیں بائیں۔ اب یہاں پر ابھی آنے کے بعد جو ہے ایک مسئلہ پیش آتا ہے، صبح ذہن میں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا